7th of November 1996 was at Andheri Jamaat Khana of Bombay. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. 6 برس کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی. اور اس بچے نے جو پیر حسن کبیر دینہ نے کہانی پا کی جو بات جماعت کے اندر پڑی، ایسی گیدرنگ، ایسی محفلیں ہونی چاہیے کہ جس کے اندر اپنا شاستر پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے. ہم جماعت خانے میں پڑھ جاتے ہیں لیکن ہمیں اس کا مطلب پتہ نہیں لگتا. میری عادت رہی کہ میں بہت دفعہ اپنی وعظوں کے اندر سارا ایک گنان پاٹھ پڑھ کے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. آج ایسا موقع نہیں ہے، لیکن آج یہ پیر حسن کبیر دین اور کہانی پاک کا سمواد سن کے مجھے ایسا ہوا کہ کچھ گنان کے اوپر بولا جائے. جی گنان لونے نتا نور بھریا ہے جی گنان بولو رے نتا نور بھریا ہے وہ ہے تمہارے ہر کھنا مائے جی. دھنی سلامت حضور امام پہ صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ. ہمارے پیروں نے سب سے پہلے ہمارے جو ہندوستان میں پیر آئے، پیر نور الدین تھے. ادھر آ کے انہوں نے اپنا ایک نام رکھا ستگر نور. مولانا امام مستنصر باللہ علیہ السلام نے جو ایجپٹ کے اندر امامت میں بھی تھے، خلافت میں بھی تھے، انہوں نے ان کو حکم کیا کہ ہندوستان جاؤ. ہمارے پیر ستگر نور کا جنم ایجپٹ میں ہے اور وہاں سے مولا کے حکم سے بوٹ میں بیٹھ کے، وہ زمانے کے اندر تو سیل والی کشتیاں ہوتی تھی، سورت میں اترے. اس وقت سب سے بڑا جو بندر تھا وہ سورت تھا، بمبئی کی تو ہستی بھی نہیں تھی. زنداروں اس بات کے تقریباً 1000 برس ہو گیا ہے. یہ عالموت کا اس کے بعد زمانہ شروع ہوا. عالموت کا جو زمانہ تھا وہ امام نزار علیہ السلام کی امامت میں شروع ہوا، مگر حضرت مولانا امام نزار عالموت نہیں گئے. اور نہ جانے کی وجہ بھی ہمیں ہسٹری کے اندر جاننی چاہیے. مولانا امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے بڑے بیٹے مولانا نزار تھے. ان کے ایک اور بیٹے بھی تھے، اس کا نام تھا مست علی. مست علی کے گھر کی جو وائف تھی وہ پرائم منسٹر کی لڑکی تھی. جب امام مستنصر باللہ نے جامعہ پورا کیا تو مولانا نزار شہر میں نہیں تھے، دور تھے. اور جب ان کو خبر پہنچی اس کے پہلے پرائم منسٹر نے دغا کر کے اپنے جمائی مست علی کو تخت پر بٹھا دیا. سب لوگ یہ جانتے تھے کہ مولانا امام نزار ہمارے بعد امام بنیں گے اور لوگوں کو اس بات کی خبر بھی تھی، لیکن پرائم منسٹر نے دغا کیا اور امام نزار علیہ السلام کو رستے سے ہی پکڑ کے اور الیگزینڈریا کے قلعے میں نظر قید کیا.
مفتی علی کو بھی اس بات کا لالچ تھا اور وہ تو بڑا خوش ہوا، اپنے باپ کی نافرمانی کی۔ یہ جو ہمارے بہرے بھائی ہیں وہ اسماعیلی ہیں، اس لیے کہ امام مستنصر باللہ تک وہ بھی امامت کو مانتے آئے، لیکن بعد میں جب مفتی علی امام بن گئے، خلیفہ بن گئے، حالانکہ چلو خلیفہ بن سکتا تھا لیکن امامت کا دعویٰ کرنا اس کے برابر نہیں تھا، دغا کیا، غصب کیا۔ غصب کہتے ہیں کسی کا حق کھا جانا۔ اپنے بھائی کو اس نے نظر قید کیا۔ اب یہ وہ زمانہ تھا کہ علموت اسٹیبلش ہو چکا تھا۔ حسن بن صبا 40 سپاہیوں فدائیوں کو ساتھ لے کے الیگزینڈرا گیا اور ساری ادھر خبر اس نے لے لی۔ رات کے وقت جو پہرے دار اور سپاہی تھے الیگزینڈریا کے قلعے کے آجو باجو میں، ہمارے اسماعیلی فدائیوں نے ایک ایک کو پکڑ کے کسی کو مار ڈالا، کسی کو نہ مار ڈالا، مگر پکڑ کے باندھ دیا، منہ میں کپڑا ٹھونس دیا اور ان کی یونیفارم اتار کے انہوں نے پہن لی اور پہرا دینے لگے۔ حسن بن صبا اندر گیا کچھ آدمیوں کے ساتھ، مولا کے حضور میں جب پہنچا، عرض کی خداوند علموت میں تخت خالی پڑا ہے، تو چل ادھر۔ مولا نے بہت دعا سیس دی، حسن تو نے جو کام کیا ہے فدائیت کا وہ رہتی دنیا تک سنہری اکشر میں لکھا جائے گا، اور لکھا جا رہا ہے۔ 1000 برس سے زیادہ ہو گیا، آج میں حسن بن صبا کو یہاں حضرت امام کے دربار میں یاد کر رہا ہوں، اور خود ہمارے اماموں نے بھی اس کو بہت دفعہ یاد کیا ہے۔ لیکن حسن میری امامت بہت چھوٹی ہے، تھوڑی ہے، تو آنے والے امام کو شہزادہ ہادی کو لے جا۔ جب امام یہ ہادی جب رستے میں ہوگا اور میرا جومہ پورا ہو گیا تو ہادی تم کو کہے گا کہ اب میں تمہارا امام ہوں، کیونکہ اس کو پتہ لگ جائے گا کہ میں گزر گیا ہوں۔ کیا کرے، مجبوری ہے، امام کا حکم۔ سجدہ کیا، آمین خدا۔ مولا نے بہت دعا سیس دی، مولا نے ہادی کو شہزادہ ہادی کو لے گئے۔ ابھی علموت کافی دور ہے، سارا ریگستان پسار کرنا پڑتا ہے، عربستان پسار کرنا پڑتا ہے، اور جو علموت ہے وہ ایران کے نارتھ میں ہے۔ رستے کے اندر جب یہ عربستان نکل گیا، چلتے چلتے ایک جگہ مولانا ہادی ٹھہر گئے۔ حسن بندوبست کرو، میری بیعت کرو، میں تمہارا امام ہوں، میرے باپ نے جامع پورا کیا۔ بس اسی وقت 40 جنے کو 10-15 اور ساتھ آ گئے، انہوں نے جنگل کے اندر اپنے مولا کی بیعت کی۔ امام نزار کی وفات کے بعد تھوڑے ٹائم میں مفتی علی گزر گیا۔ مفتی علی کے بعد میں ان کا ایک لڑکا ہوا جس کو یہ لوگ اپنے امام کے طور پہ کہتے ہیں، مگر وہ بھی کچھ نہ ہوا، اس کے گھر لڑکی ہوئی اور امامت ختم ہو گئی۔ امامت کے لیے کتنے دھاندلیے ہوئے ہیں۔ مولانا حسن جو ہمارے پیر تھے، ان کا ایک فرزند تھا زید، اس نے بھی امامت کا دعویٰ کیا اور مارا گیا۔ اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے امامت کے دعوے کیے، لیکن حق حق ہے، امامت تا قیامت رہے گی۔ ہمارا امام بار بار کہتا ہے، یہ ہی نہیں، ہر امام نے ہم کو کہا کہ امامت قیامت تک چلے گی، اور الحمدللہ قیامت تک چلے گی۔ بہرے اس طرح ہمارے سے جدا ہو گئے۔ یہ لوگ بھی تبلیغ کرتے تھے، ہماری بھی تبلیغ تھی۔ علموت کے اندر آ کے جو ہماری تبلیغ یعنی جو مذہب کا پھیلاوا ہے،
اس کا نام پڑا دعوت جدید. جدید کہتے ہیں ماڈرن انویٹیشن، دعوت جدید. یعنی کہ یہ نظاری طریقہ تھا کہ جو یہ دعوت جدید میں آیا. اور میں آپ کو ایک اور بات کہوں، وعظوں میں کیا ہوتا ہے کہ دینداروں ایک وعظ میں 200 کتابوں کا نچوڑ اور ایسنس ہوتا ہے. ایک وعظ سننے سے بہت سا علم ملتا ہے. اور وعظ ہمیشہ، جیسے کہ امام سلطان محمد شاہ داتار بھی فرمایا اور رسول اکرم بھی فرماتے ہیں کہ وعظ کرنا بھی عبادت ہے، وعظ سننا بھی عبادت ہے. تو ہمارے جو دعوت کے طریقے رہے، میں علم کی اور دعوت کی بات کرتا ہوں. میں اس وقت دعوت کر رہا ہوں. دعوت کہتے ہیں مشن کا کام کرنا، لوگوں کو مذہب سکھانا اور غیروں کو اپنے مذہب میں لانا، یہ دعوت ہے. آپ کو معلوم ہوگا مولانا مرتضی علی علیہ السلام، ان کے دشمن بہت تھے. اس کی وجہ تھی، پہلی وجہ تو یہ تھی کہ عربوں کے اندر ایک ذات کا ایسا کینہ ہے کہ 100 200 برس تک وہ اپنے دشمنوں کو بھولتے نہیں. باپ نے اگر کسی سے بدلہ نہیں لیا تو مرتے وقت بیٹے کو کہتا ہے اس سے بدلہ لینا. وہ بھی نہ کر سکا تو وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے اس سے بدلہ لینا. 100 برس تک دشمنیاں چلی. عرب بہت کینہ خور تھے. اب جب اسلام ظاہر ہوا، دنیا بھانے نبی کمزور تھے. نبی کمزور کا مطلب یہ تھا کہ مکہ کے اندر جب رسول اللہ نے اسلام کی دعوت کی تو غلام اور غریب اور فقیر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. مالدار اور انفلوئنشل طاقت والا آدمی تھے، کسی نے مذہب کو قبول نہیں کیا، غلاموں نے قبول کیا. تو ہنستے تھے کہ کون اس کے مرید کون ہے، یہ غلام یا فقیر، تانا مارتے تھے. لیکن اسلام بڑھتا گیا اور دشمنوں کی دشمنی کامیاب نہ ہوئی تو آخر انہوں نے طے کیا کہ محمد کو مار ڈالو، استغفر اللہ. پلان بنایا. رسول اللہ تھے نا، حضور کو سب پتا تھا. علی کو بلا کے کہتے ہیں یا علی، میں آج ہجرت کرتا ہوں اور آپ میرے پلنگ پہ سو جاؤ. پلان بنایا. حضرت ابو بکر اونٹنی لے کے آئے. ایکچولی یہ پلان اکیلا تھا رسول اللہ کا ہی، لیکن جب رسول اللہ پاؤں سے باہر نکلے تو سامنے سے ابو بکر مل گئے اور وہ ساتھ ہو گئے. ابھی رسول اللہ اپنے سیکرٹ کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے. تو حضور نے فرمایا سفر بہت لمبا ہے، ہم کو اونٹ چاہیے. تو ابو بکر اونٹ لے کے آئے. تو حضرت رسول اللہ اور ابو بکر بیٹھے اور اونٹ چلا. تھوڑی مائل جا کے ایک غار تھی، گفا تھی، اس کے اندر جا کے یہ دونوں رک گئے. اونٹ باہر گھومتا رہا کہ شاید واپس مکہ میں چلا آیا. مولا مرتضی علی آپ کے پلنگ پہ سو گئے. 10-20 کے پتہ نہیں کتنے یہ کافر لوگ تلواریں لے کے آئے. دروازہ کھٹکھٹایا تو جب ہی مولا مرتضی علی اٹھے اور دروازہ کھولا تو علی کا چہرہ دیکھ کے سب کی ہوائیاں اڑ گئی. ارے! اور علی سے کوئی لڑ نہیں سکتا تھا. علی چھوٹے تھے، یہ بھی ہسٹری میں جاننے والی چیز ہے. 4-5 برس کی عمر میں بچوں سے کھیلا کرتے تھے تو 18 برس کے لڑکوں کو پیٹا کرتے تھے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 10-15 نے مل کے علی سے حملہ کیا 5 برس کی عمر میں. مرتضی علی نے ان کو ایسا پیٹا، سب روتے ہوئے گھر گئے اور کہنے لگے ہم کو علی نے مردہ کر دیا، برباد کر دیا. علی سے بہت ڈرتے تھے، قوت خدا تھی. تو حضرت علی کو دیکھ کے سب رک چپ واپس چلے گئے. پہلے انہوں نے پوچھا کہ محمد کدھر ہے؟ تو کہنے لگے تم نے مجھے سونپا تھا.
سب چلے گئے۔ اب محمد ہاتھ سے نکل گئے، مدینے چلے گئے۔ مکہ کے دشمنوں کو بہت گھاٹا پڑا، شرمندہ ہو گئے، غصہ بھی آیا، اور آخر ان کا جو سردار تھا وہ معاویہ کا باپ تھا، ابو سفیان، اس کے دل کے اندر بہت ڈرس تھا، اور یہ ڈرس پرانا چلا آتا ہے۔ میں آپ کو ساری ہسٹری تو بیان نہیں کر سکتا، اور 1 گھنٹے میں کیا ہو گئے، لیکن یہ پرانی دشمنی چلی آتی تھی 4 پیڑھی سے۔ ابو سفیان نے تھوڑا سا لشکر جمع کیا، ہتھیار وغیرہ کیے، اور 1050 آدمی لے کے مدینے کے اوپر اس نے حملہ کیا۔ اس لڑائی کو کہتے ہیں بدر کی لڑائی۔ اس 1050 آدمیوں میں سارے عربستان تھے مہا طاقتور پہلوان لڑویے کہ جو بڑے بڑے جنگ جیت کے آئے تھے، ایسے ایسے بہادر تھے۔ انہوں نے نکی کیا، طے کیا کہ یہ اسلام کا خاتمہ کر دو، علی کو بھی مار ڈالو، محمد کو بھی مار ڈالو، اور اس کی ساری فیملی کو مار ڈالو۔ یہ بدر کی لڑائی شروع ہوئی۔ ابھی بدر کی لڑائی میں ادھر کتنے تھے؟ مولا مرتضی علی کے ساتھ ملا کے 313 تھے، مولا مرتضی علی تھے، اور 312 دوسرے تھے، صرف 313 آدمی، ادھر 1050 آدمی۔ یہاں 3 آدمیوں کے پاس ہی تلوار تھی، باقی کے پاس ہتھیار نہیں تھے، اور ادھر سب لیس تھے، بالکل سجے ہوئے تھے۔ ادھر 11-12 برس کے بچے تھے لڑنے کے لیے، ہتھیار نہیں تھے، تو اونٹ کے پاؤں کی، اونٹ بہت اونچا ہے نا، اونٹ کے پاؤں کی ہڈیاں اٹھا لی لڑنے کے لیے۔ کسی نے لوکھڑ کا بار اٹھایا، کسی نے لکڑی اٹھا لی، لیکن اونٹ کے پاؤں کی ہڈیاں بہت زیادہ تھی اور مضبوط بھی ہوتی ہے۔ تو ادھر 313، ادھر 1050۔ اکیلے علی نے 71 آدمی مارے۔ ان کے بڑے بڑے سردار سب علی کے ہاتھ سے مارے گئے۔ ابو سفیان کے سگے کٹمبی بہادر مارے گئے، معاویہ کا نانا مارا گیا، اس کا ماموں مارا گیا، چاچے مارے گئے۔ اس طرح علی کے ہاتھ سے ان لوگوں کا خاتمہ ہوا۔ دلوں میں ایسا جلاپا ہوا کہ اس آگ میں جلتے جلتے سب چھوڑ کے چلے گئے، اور اب اس کا بدلہ لینے کے لیے، دوسری لڑائی کرنے کے لیے احد کی لڑائی لڑی۔ تو احد کی لڑائی کے اندر معاویہ کی ماں نے، ابو سفیان کی بیوی نے قسم کھائی بدر کے بعد کہ میں جب تک اس کا بدلہ نہ لے لوں، بدر کی لڑائی کے بعد وہ قسم کھاتی ہے کہ میں جب تک بدلہ نہ لے لوں۔ ابو سفیان نے پوچھا کیا بکتی ہے، کیا بدلہ ہے؟ کہتا میرا کلیجہ پھٹتا ہے، میں حمزہ کا کلیجہ چبانا چاہتی ہوں۔ حضرت حمزہ حضرت علی کے چاچا تھے، بہت ہی بہادر تھے، 1000 آدمی ان سے لڑ نہیں سکتے تھے، اور اس بدر کی لڑائی میں علی اور حمزہ ہی تھے۔ احد کی لڑائی لڑی گئی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا اس کا نام تھا، اس نے ایک غلام کو بلایا۔ وہ غلام بڑا اچھا تیر انداز اور نشانہ باز تھا، اور وہ ڈیگر کا یعنی چھری کا نشانہ مارا کرتا تھا۔ تو اس کو کہنے لگی دیکھ واشی، میں تیرے کو آزاد کر دوں گی، میں تیرا دامن سونے سے بھر دوں گی، میرا ایک کام کر۔ کہتا ہے مالکن حکم کرو، مجھے یہ پیسے کی لالچ نہیں، لیکن تو میری مالکن ہے، میں تیرا غلام ہوں، تو مجھے حکم کر کہ کسی بھی طرح حمزہ کو مار ڈال، اس کا کلیجہ کاٹنا، مجھے اس کا کچا کلیجہ چبانا ہے۔ احد کی لڑائی ہو رہی تھی، لڑائی کے قریب ہی یہ لوگ بھاگنے والے تھے، اور بھاگ بھی گئے، لیکن مسلمانوں کو کیا کہوں، لالچ ایسی بری چیز ہے۔ رسول اکرم نے احد کی لڑائی یعنی مدینے کا شہر پیٹھ پر تھا،
اور ایک دو پہاڑیاں تھیں کہ جس میں سے مکہ کی طرف سے لوگ آ سکتے تھے. ابو رافع نام کا ایک آدمی تھا, بڑا اچھا طاقت والا تھا, فیتھ فل بھی تھا, 50 آدمی اس کو دیے. نبی پاک فرمایا اے ابو رافع تیرے کو یہ درہ سنبھالنے کا ہے. بھلے سرکار میں جان سے سنبھالوں گا. حضور نے فرمایا اے ابو رافع اگر ہم ہار بھی جائیں تو تم اپنی جگہ چھوڑنا نہیں. بھلے سرکار. لیکن ابو رافع کے آدمیوں نے دغا دیا. جب مسلمانوں نے جیت گئے اور یہ کافر بھاگ گئے احد کی لڑائی میں, ہتھیار وغیرہ چھوڑ گئے, مال مل کر چھوڑ گئے. وہ زمانہ ایسا تھا کہ عورتوں کو پکڑ کے غلامی بھی بنا لیتے تھے, مال مل کر لوٹ لیتے تھے. تو مسلمانوں نے دیکھا کہ وہی کافر تو بھاگ گئے, ہم جیت گئے, اپنے ہتھیار رکھ دیے اور ان کا مال لوٹنے لگے. دور جا کے ابو سفیان کا ایک اور جنرل تھا, اس کا نام تھا خالد بن ولید, جو بعد میں بہت بڑا جنرل بھی ہوا. وہ بھی جنرل تھا. ایک کسی فرمان میں حضرت امام نے خالد بن ولید کو یاد کیا ہے, اور پاکستان کے اندر ایک بڑے رستے کا نام رکھا ہوا ہے شاہراہ خالد بن ولید. اس کا بھی کیریکٹر اچھا نہیں تھا. خالد بن ولید دور جا کے دیکھا, پیچھے مڑ کے تو اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان تو لوٹنے میں پڑے ہیں. اس کو اس درے کا یاد تھا. اب ہوا کیا, جب یہ مسلمان لوٹنے لگے اور اوپر اس درے کے اوپر وہ ابو رافع کے 50 آدمی جو تھے, انہوں نے دیکھا ارے ہم تو لوٹ میں رہ گئے, یہ سب لوٹ رہے ہیں, ہم رہ گئے. انہوں نے جگہ چھوڑ دی. ابو رافع بولتا رہا بھائی ٹھہر جاؤ, ہم کو اس میں سے حصہ ملے گا, مگر سنے نہیں. درہ خالی ہو گیا. خالد بن ولید آدمی لے کے پیچھے سے گھوم کے اس درے سے آیا اور لوٹتے ہوئے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا. جیتی ہوئی لڑائی ہار گئے. اس لڑائی کے اندر بھی حضرت علی اور حضرت حمزہ نے بہت کچھ کیا. اب جب یہ مسلمان ہار گئے, اس وقت اس غلام نے آڑ لے کے وہ جو ڈھگر مارا تو کلیجے میں گیا, حضرت حمزہ گر پڑے. اور اس وقت حمزہ نے, معاویہ کی ماں نے اندر سے کچا کلیجہ نکالا اور اس نے چبایا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو لیور ہے نا وہ بہت کڑوا ہوتا ہے, اس میں سے ایسڈ بنتے ہیں. کھا تو نہ سکی, تھوک دیا, لیکن کلیجہ کھایا, یعنی اتار نہ سکی, کھایا ضرور. ان تمام لڑائیوں میں حضرت حمزہ کے گزر جانے سے رسول اللہ کو بہت دکھ ہوا. ایک بازو ٹوٹ گیا. مولا مرتضی علی نے اسلام کو بچایا. علی کے سوا کوئی بچانے والا نہیں تھا. میں ساری ہسٹری بیان کروں گا, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. تو اب کیا تھا کہ علی کے ہاتھوں بڑے بڑے سردار مارے گئے. علی کے ہاتھوں معاویہ کے خاندان کے بڑے بڑے پہلوان مارے گئے. علی کے ہاتھوں وہ کام ہوئے کہ جو کوئی نہ کر سکتا تھا. اس لیے علی کے ساتھ دشمنی بندھی رہی, دلوں کے اندر گھر کر بیٹھی. اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں بغض. بغض کہتے ہیں کینہ کو, انگلش میں کہتے ہیں وینڈکٹیونیس. اس کے لیے رسول اللہ کی ایک حدیث ہے, حب علی ایمان, علی کی محبت کا نام ہی ایمان ہے. بغضہ کفر و نفاق, جو اس کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ نفاق پیدا کرتا ہے اور کفر پیدا کرتا ہے. اب مسلمان یہ ابو سفیان نے دیکھا کہ اب کوئی رستہ نہیں, تو آخر پھر فتح مکہ کے بعد یہ بھی مسلمان ہو گیا, لیکن دل سے نہیں. یہ لوگوں کی دشمنی ابو سفیان کی, معاویہ کی, یزید کی, بنی امیہ کی, ہمارے اماموں کو بہت دکھ دیا ہے. ہمارے بہت سے اماموں کو زہر دیا گیا, مار ڈالے گئے. میں نے ایک واعظ میں کہا ہے کہ کوئی امام, کوئی پیر, کوئی پیغمبر سکھ کی زندگی نہیں گزاری, اور کوئی بھی پیغمبر. تو اس طرح سے حضرت علی کے خلاف جو وہ بغض تھا, کینہ تھا, دشمنی تھی, وہ نفرت کے اندر پیدا ہو گئی. آج وہ لوگ
جو مسکت عمان کے اور اس طرف کے جو عرب ہیں اور خود عربستان کے اندر رہنے والے بہت سے ایسے عرب ہیں، وہ علی کا نام لیتے ہیں تو کڑواس لگتی ہے ان کو، آج بھی علی اچھا نہیں لگتا، اس زمانے سے یہ چیز چلی آتی ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بات اس لیے ہسٹری سنائی کہ ہمارے اندر یہ جو امام اور نبی ہیں، انہوں نے کتنا دکھ اٹھا کے اپنے مذہب کو چلایا۔ حق تھا، رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئی تو علی علیہ السلام کے لیے مولا مرتضی علی نے بہت دفعہ کہا بھی، دیکھو دیندارو، ہم ساری دنیا میں ہم اسماعیلی غدیر کی عید مناتے ہیں اپنے جماعت خانے کے اندر۔ عید غدیر کیا ہے کہ رسول اللہ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور سب کو فرمایا، 1,20,000 آدمی تھے، اور فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ سب سے پہلے مولا مرتضی علی کو مبارک دینے کے لیے حضرت عمر آئے، اور سب سے پہلے یہ وعدہ اور یہ بیعت حضرت عمر نے توڑ ڈالی، وہ سب سے پہلے تھے۔ بخ بخ یا علی، یعنی مبارک مبارک یا علی، انت مولائی کل المسلمین و کل المسلمات، آپ مولا ہیں سارے مومن مردوں کے، مومن عورتوں کے۔ اور مولائی کہنے سے میرا مولا، عربی زبان کے اندر جب ای آتا ہے تو وہ میرا مولا ہوتا ہے، ک آتا ہے تو اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر نے بیعت کی، سب نے بیعت کی، عورتوں نے بیعت کی، مردوں نے بیعت کی۔ نبی کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے حضور کو پتا تھا کہ علی کے سب دشمن ہیں، دوست تو تھوڑے سے ہیں۔ گھڑی گھڑی علی علیہ السلام کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ ایک دن وفات سے کچھ ایک دن پہلے یہ سب اصحاب بیٹھے ہیں، چھوٹا سا روم ہے، مرتضی علی ادھر نہیں تھے، تو رسول اکرم فرماتے ہیں کاغذ منگاؤ، قلم منگاؤ، میں کچھ لکھا دوں۔ حضرت عمر بڑے چالاک تھے، فوراً بھانپ لیا۔ ایک آدمی اٹھا، اس کا پیراہن پڑھ کے بٹھا دیا اور کہنے لگے، حضرت عمر کہتے ہیں یہ بوڑھا بیمار بکتا ہے، بخار میں بکتا ہے۔ بے ادبی کے لفظ، بے ادبی کے لفظ مسلمانوں کو برا لگا۔ کسی اور نے کہہ دیا کہ بھائی قلم کاغذ منگاتے ہیں تو دے دو نا، مگر حضرت عمر کہتے ہیں کتاب اللہ حسبنا اللہ، ہم کو خدا تعالیٰ جی کو کتاب ہے وہ بس ہے۔ نبی کریم نے دیکھا یہ شور بچور ہوتا ہے، حضور بول کے غصے سے کہنے لگے قوموا عنی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، چلے جاؤ۔ سب لوگ اٹھ کے چلے آئے۔ جب رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئی، حضرت عمر نے جلدی سے ابو بکر کو کہا چلو میرے ساتھ۔ یہ دونوں باہر نکل گئے، اس نے پہلے سے پلان بنا رکھا تھا۔ ایک ہال تھا، اس کا نام تھا بنی ثقیفہ۔ بنی ثقیفہ کا یہ ہال تھا جہاں وہ لوگ گھوڑوں کی، اونٹ کی، بکریوں کی آکشن کیا کرتے تھے۔ اس ہال میں یہ لوگ اکٹھے ہوئے۔ اب کیا، یہ دونوں نبی کے سسرے تھے۔ حضرت عمر کی بیٹی حفصہ نبی کی گھر والی تھی، حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ نبی کی گھر والی تھی۔ کیا سسرے کو اپنے جمائی کے وفات کے وقت رہنے اور بیٹھنے کی توفیق نہ ہوئی؟ جمائی کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے خلافت کے دھندے شروع کر دیے۔ کیا مولا علی رسول اللہ کو چھوڑ کے وہ بھی خلافت کے پیچھے جاوے؟ مولا کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ جس چارپائی کے اوپر نبی کریم نے وفات پائی، مولا مرتضی علی نے نبی کو دو ہاتھوں سے ایسا اٹھایا، حکم کیا چارپائی اٹھا لو، اور 4 پاؤں کے نشان لگا کے، ایک عبید اللہ جراح کام کا آدمی تھا، قبر کھودا کرتا تھا، اس کو جلدی سے بلایا گیا کہ ادھر قبر کھودو۔ روم کے اندر قبر کھودی گئی، روم کے اندر
مرتضیٰ علی زمین پہ بیٹھ گئے اور رسول اکرم کو غسل دیا. ان کے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈال ڈال کے حضور نے، مرتضیٰ علی نے نبی کو غسل دیا. گود میں ہی رکھا، اونڈا کرتے تھے، سیدھا کرتے تھے. نبی کے کپڑے نہیں اتارے گئے لیکن اندر ہاتھ ڈال کے غسل دیا اور مرتضیٰ علی نیچے اترے. اور رسول اکرم کی جو مشہور ہے کالی کمبلے والا، وہ کمبلی اور وہی کپڑے جو بدن کے اوپر تھے، انہی میں ان کو دفن کیا. فاتحہ پڑھی، مٹی ڈال کے قبر بند کی، تھوڑی اونچی گول بنائی. اور حضور نے اس وقت تمام اپنے ہی آدمی تھے، حضرت حسن حسین تھے، حضرت عباس تھے، گھر کے ہی لوگ بنی ہاشمی جو تھے. اور بس دروازہ بند کیا، تالا لگایا، چابی کھیسے میں ڈال کے مولا مرتضیٰ علی گھر چلے گئے. یہ سارا معاملہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ہو گیا. وہاں بنی ثقیفہ میں 300 ساڑھے 300 آدمی اکٹھے ہوئے. اس وقت سارے عربستان کے اندر 2.5 سے 3 لاکھ سے زیادہ مسلمان تھے. بعض 5 لاکھ کہتے ہیں. ارے 2 لاکھ مسلمان تو خالی مدینہ کے اندر تھے. ان میں صرف 300 ساڑھے 300 آدمیوں میں حضرت ابو بکر کو خلیفہ چنا گیا. اور وہ بھی سب نے نہیں، آدھوں نے کہا، آدھوں نے نہیں کہا. اور جب ہی دیکھا کہ کچھ فیصلہ نہیں ہوتا تو حضرت عمر نے آگے بڑھ کے ابو بکر کا ہاتھ لیا، چوم کے کہا میں بیعت کرتا ہوں تیری. تو ابو بکر کو اس طرح سے زبردستی سے خلیفہ بنایا گیا. اب انہوں نے کہا چلو چلو محمد کے جنازے پہ چلے. اب جو ادھر آئے تو دروازہ بند، ہکے بکے رہ گئے. کیا ہوا؟ محمد تو دفن ہو گئے. ارے اس کو ہارٹ اٹیک کی طرح ہوا. ابو بکر کو زمین پہ بیٹھ گیا، اس کو گالیاں دی کہ تو نے مجھے ادھر کھینچ لیا اور ہم اپنے داماد کے جنازے کو بھول گئے. آج تک یہ داغ رہ گیا. مولانا رومی اس بات کے لیے لکھتے ہیں، چوں صحابہ حب دنیا داشتند، چوں صحابہ حب دنیا داشتند، مصطفیٰ را بے کفن بگذاشتند. چونکہ صحابہ کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت تھی، انہیں نبی صاحب کے دفن کفن تدفین کو چھوڑ دیا. یہ ایک ایسی ہسٹری ہے کہ جس کو مٹایا نہیں جا سکتا. تو رسول اللہ کو یہ پتا تھا کہ علی کو بہت تکلیفیں دیں گے. خلافت ادھر چلی گئی، حق علی کا تھا. لیکن کیا علی اس کے لیے لڑے، اپنے بھائی کا جنازہ چھوڑ دے گئے؟ مرتضیٰ علی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی. 3 خلیفاؤں کے بعد جب علی کو انہوں نے خلیفہ قبول کیا، اس درمیان رسول اللہ کی وفات اور مرتضیٰ علی علیہ السلام کی خلافت آئی. اس درمیان ہزاروں حدیثیں جو علی کی شان میں تھیں وہ مٹائی گئیں، جلائی گئیں، برباد کی گئیں تاکہ کوئی ریکارڈ نہ رہے. لیکن ہمیشہ سچ اوپر ہی رہتا ہے. مولا مرتضیٰ علی تک بہت سا علم جو اسماعیلی مذہب، اس وقت نام اسماعیلی نہیں تھا، علی کے شیعہ کا نام تھا ہمارا نام اس وقت. تو بہت سا ریکارڈ رسول اکرم کی حدیثوں کا علی کے بارے میں مٹایا گیا، لیکن مٹا نہ سکے سب کچھ. میری یہ آواز آج کی ہسٹوریکل فیکٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ چیز کام آئے گی. میں طریقہ بورڈ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ آج کی وائس اسٹوڈنٹس کو مفت دی جائے یا کیسٹ کے پیسے لیے مگر دی جائے. علی علیہ السلام کو اتنا تنگ کیا معاویہ نے، کیونکہ معاویہ کو گورنر ایکچولی عمر نے بنایا. عمر نے معاویہ کو گورنر بنایا، اور جب عمر خلیفہ عمر کا جب خون ہو گیا تو عثمان کو خلیفہ بنا دیا. اور عثمان کا سگپن تھا معاویہ کے ساتھ، ایک ہی خاندان سے تھے.
معاویہ نے مولا کو بہت دکھ دیا. میں ان دکھوں کا ذکر نہیں کرتا، جو کہنا چاہتا ہوں آپ کو اس رستے پہ لے جا رہا ہوں، واپس یاد کراتا ہوں. محمد مصطفیٰ کی آنکھیں بند ہوئیں اور علی خلیفہ بنے. اس کے درمیان تقریباً 40 برس کے، ان میں علی اور اہل بیت کے لیے جو حدیثیں اور جو ریکارڈ تھے وہ مٹا ڈالے گئے. پھر اس کا ایک چانس آیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں معاویہ اور اس کا خاندان مٹ گیا. بنی امیہ کی حکومت 90 برس رہ کے ختم ہو گئی، خس کم جہاں پاک. لیکن عباسی خاندان شروع ہوا. مولانا جعفر صادق علیہ السلام نے ایک کالج کھولی. اب دیکھو اس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے. مولانا امام جعفر صادق نے ایک کالج کھولی. حضور ہر جمعے کے دن دوپہر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے، خطبہ پڑھتے تھے، واعظ کرتے تھے، مذہب سکھاتے تھے. اور پھر ایک ایسی کلاس چلتی تھی کہ جس کلاس کے اندر ان کو مذہب کے چھپے ہوئے راز، اندر کی گہری سمجھ، سگنیفیکنس حضور بتاتے تھے. میں آپ کو کہوں سنیوں کے 4 امام ہیں. یہ 4 امام ہیں حضرت ابو حنیفی جس کا کہتے ہیں ابو حنیفہ، شافعی ہے، امام حنبل ہے ان کا، اور مالک ہے. ان کے جو 4 امام تھے ان میں ابو حنیفہ جس سے حنفی لوگ ان کو اپنا امام مانتے ہیں، یہ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے اور ان کے حضور میں بیٹھ کے انہوں نے علم سیکھا. پھر مولا نے ایک کالج بنایا اور ابن الخطاب کو اس کا پرنسپل بنایا. یہ ابن الخطاب جو تھا، عبداللہ ابن الخطاب، یہ غلام خریدا تھا. امام محمد باقر نے 17 برس کی عمر تھی اس کی. امام محمد باقر نے اس کو خریدا، اس کو پالش کیا، سکھایا اور اپنے بیٹے فرزند امام جعفر صادق کو دے دیا. یہ آخر میں بڑا ہو کے بہت بڑا بن گیا اور اس کو پرنسپل بنایا گیا. اس کے دل میں بڑائی پیدا ہو گئی کہ امام کی امامت کو پھیلانے والا میں ہوں. تو کسی دن اس نے دعویٰ بھی ایسا کر دیا تو اسی کے شاگردوں نے اس کو قتل کر دیا، مار ڈالا. تو میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام نے علم کو اکٹھا کیا، علم سکھانا شروع کیا، بہت سی کتابیں وغیرہ لکھی گئیں اور یہ چیز آہستہ آہستہ امام اسماعیل، امام محمد بن اسماعیل، امام وفی احمد، امام تقی محمد، اس طرح امام رضی الدین عبداللہ اور بعد میں حضرت امام مہدی علیہ السلام جب موروکو کی طرف گئے تو یہ علم وغیرہ کی بہت سی کتابیں ساتھ لے گئے اور وہ علم جو حضرت امام جعفر صادق نے لکھا پیدا کیا وہ ایجپٹ کے اندر آیا. اس پہ ایجپٹ کے اندر بھی لگ بھگ 150 برس ہماری حکومت رہی اور علم کو اتنا اونچا کیا بے حساب. ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں لکھی گئیں، بڑے بڑے علماء کی، فلسفروں کی، عالموں کی ہمیشہ کانفرنسیں ہوتی تھیں. مولانا امام حاکم ابو علیہ السلام کی جو مجالس الحکمہ ہے وہ تو بڑی مشہور چیز ہے. مولا خود آ کے ان مجالسوں میں بیٹھا کرتے تھے اور حکمت کی باتیں ہوتی تھیں، مذہب سکھاتے تھے، علم سکھاتے تھے، فلسفہ سکھاتے تھے اور آسمانی علم سکھاتے تھے. مگر ہوا کیا، جب امام نظار علیہ السلام کو نظر قید کیا گیا، مستعلی حکومت پہ آ گیا، امام ہادی ایجپٹ چھوڑ کے ادھر علموت میں آئے تو یہ سارا ہمارا خزانہ ادھر رہ گیا. امام کو معلوم تھا اس بات کا. مولانا امام مستنصر باللہ نے اس خلافت کے درمیان کہ ہمارا سارا خزانہ غیروں کے ہاتھ میں یعنی بوہروں کے ہاتھ میں چلا گیا. بوہروں کے پاس ہماری بہت سی کتابیں ہیں، بے حساب خزانہ ہے، یہاں بھی ہے، یمن میں بھی ہے اور میں تو موروکو کے اندر بھی دیکھ کے آیا ہوں. تو
मौलाना मुस्तनसिरुल्लाह ने फिर सदगुरु नूर ने कहा कि तुम हिंदुस्तान जाओ। और उधर फिर ये हुआ कि आलमूत के अंदर जब हमारी हुकूमत हुई 171 बरस हमने आलमूत में हुकूमत की। इस दरमियान बड़े बड़े आलिम पैदा हुए और वो इल्म के जो हम उधर लॉस करके आए इजिप्ट के अंदर, यहाँ री राइट किया गया, लेकिन मोस्टली फारसी में लिखा गया। अरबी में भी लिखा गया लेकिन ज्यादा फारसी में, क्योंकि उनकी मादरी जबान फारसी थी। बेहिसाब बड़े बड़े आलिम पैदा हुए। मगर आलमूत के अंदर जब ये इल्म जारी हुआ तो उसके साथ साथ यहाँ हिंदुस्तान के अंदर इल्म जारी हुआ। इमाम ने यहाँ सदगुरु नूर पीर को भेजा। इस सदगुरु नूर के बहुत सी नाम हैं, लेकिन अफसोस कि हमारे पास 10-11 से ज्यादा मिलते नहीं। टाइम की वजह से लॉस्ट हो गए या गैरों के पास चले गए। लेकिन उसके बाद जो बहुत बड़ा काम किया तो 5 हमारे पीरों ने बहुत काम किया। पीर शम्स माँ बाप सबसे पहले। पीर शम्स की 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत ऐसी है कि हुजूर ने 120 के 22 बरस की उम्र पाई, मगर दूसरी रिवायत खुद 240 बरस की उम्र बताती है। तो पीर शम्स माँ बाप, पीर शम्स के बेटे पीर नसीर दीन, पीर नसीर दीन के बेटे पीर साहिब दीन, पीर साहिब दीन के बेटे पीर सदर दीन, पीर सदर दीन के बेटे पीर हसन कबीर दीन, जो कि इसके बाद पीर ताजुद्दीन हुए। लेकिन इन 5 पीरों ने इतना इल्म लिखा, इतना इल्म लिखा, इतना इल्म लिखा। कालारूड़ा भगत कि जिसके लिए इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया एक दफा कि कालारूड़ा ने बहुत इबादत की। वो जमीन से 4 आसमान तक की खबर जानता था कि ये 4 आसमान तक क्या हो रहा है। इतना उसके पास इल्म था, रूहानी इल्म था। कालारूड़ा के हाथ का लिखा हुआ है। वो कहते हैं हमारे इन 5 पीरों ने 10 लाख मुरीद बनाए और 1 करोड़ श्लोक लिखे। श्लोक यानी पाठ। कोई पाठ 2 लाइन का है, कोई पाठ 3 लाइन का है, कोई पाठ 4 लाइन के हैं, और ऐसे भी पाठ हैं कि वारानी के साथ 7-7 लाइन का एक पाठ है। 1 करोड़ श्लोक लिखे गए। लेकिन हमारे पास आज सारा हमने हिसाब किया तो लाख भी नहीं है। तो बाकी के 99 लाख कहाँ चले गए? टाइम के हिसाब से वो जमाने में गिनान का भेद रखते थे। गिनान सीक्रेट था, लिखते नहीं थे कि गैर के हाथ में चला जाए। और गिनानों को सीक्रेट रखने के लिए ये जो खोज की लिपि है, ये सबसे पहले पीर शम्स ने पैदा की। बाद में पीर सदरुद्दीन ने इसको 4 चांद लगा दिए, इम्प्रूव किया, और खोजकी के अंदर हमारे गिनान लिखे गए। और सिर्फ इस्माइली सतपंथियों के ही पास थे। हम गिनान बोलते थे, दूसरा सुन नहीं सकता था, और कोई आ जाता था तो चुप हो जाते थे। हम अपने गिनानों को छुपा के रखते थे, सीक्रेट रखते थे, इसलिए ज्यादा लिखे नहीं गए, मुंह पे याद थे। हमारे अली भाई नान जी थे, मिशनरी थे, 600 गिनान उनको मुंह पे याद थे। ऐसे बहुत से भगत हुए कि जिनके भुज निरंजन चेतोरिखीसरो, अपना पीर हसन कबीर जिनका अनंत अखाड़ा, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ 8-8, 10-10 ग्रंथ उनको मुंह में याद होते थे। तो ये सारे गिनान इस तरह हमारे यहाँ चले। और मुंह पे याद करते करते क्या हुआ, बाप को 100 याद थे तो बेटे को 90 याद हो गए, उसके बेटे को 80 हुए, क्योंकि ये चीजें घटती रही। हमारा गिनान, हमारा शास्त्र मिटता रहा, गैरों के हाथ में चला गया। आज भी हिंदुओं में ऐसे बहुत से संप्रदाय हैं कि जिनके अंदर हमारे गिनानों के शब्द हैं। मेरे पास एक किताब है कि जो ये स्वामी नारायण वालों के पास से मुझको मिली। अभी कहाँ स्वामी नारायण वाले, कहाँ इस्माइली सतपंथ, लेकिन उनकी किताब में हमारे गिनान हैं। और गिनानों की बहुत सी चीजें ये सिखों के ग्रंथ में हैं। तो इस तरह हमारा ये जो मैटर था वो लॉस्ट हो गया। गई सदी में 100 बरस हुए, खुदा उसके रूह को अपने नूर में जगह दे रहे और उसकी आल औलाद को दिनों दुनिया की बरकतें दे रहे। मुखी लाल जी देवराज
اس کے دل کے اندر گنانوں کا جوش آیا. اس نے گنان اکٹھے شروع کرنے کیے. پیرانا جا کے ادھر جتنے بھی گنان تھے ادھر سے نکالے, دوسری جگہوں سے نکالے, بھکتوں کو بلایا, ان سے گنان بلوائے اور لکھے گئے. اس طرح لال جی دیوراج نے بہت خدمت کی ہے علم کی. جرمنی گئے 1896 کے 97 میں. جرمنی جا کے 6 مہینے ٹھہرے, کھوج کی اسکرپٹ کے فونٹ بنائے, پرنٹنگ پریس لے کے آئے. ادھر چھوٹے چھوٹے پنجابی گنانے, کہیں چھپا نہیں. میں واری واری ستگور تو بلہاری, عملہ والے لنگ لنگ جانے, میرے گئی اوگنہاری, میرے گئی اوگنہاری, میں واری واری ستگور تو بلہاری. ایک گنان ہے, گر دیوا گر چاندرنا, سچا گر دیپک دریا, گرو ہے وہ دیوا ہے, گرو ہے وہ چاندنی کی طرح روشنی ہے. گرو دیپک دریا, اے گرا بنا تالا مردو نہ کھلے, توڑے بھرے رین بھنڈار, اجیانا تیرا سارے, اجیانا سارے تیرا پنتھ گھنا, ویرا مارا دھرمی کرے جیوڑا نا ڈرے شاہ جی. یہ کتاب لکھا ہوا نہیں ہے, ایسے بہت سے گنان ہیں, ابھی ہم اس کو لکھ رہے ہیں. میں چھوٹا تھا, میرے دادا میرے گرو تھے. مجھے کئی برسوں کے بعد, یعنی ایسا سمجھ لو کہ ابھی ابھی کچھ 10 برس ہوئے ہیں اور میں ابھی 78 برس میں ہوں, تو یوں سمجھ لو کہ 67 ایئرس کے بعد, تو میری 5-6 برس کی عمر ہوگی, 60 برس کے بعد مجھے یکایک ایک دن خیال کے اندر ایک پاٹ گھومنے لگا. آج میں 3-4 برس سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو ریکلیکٹ کیا جائے. میرے دماغ میں ہے, مولا کو کہتا ہوں کہ تو اس فائل کو ڈھونڈوا دے. بڑا اچھا گنان ہے اور راگ بھی کتنا میٹھا ہے. تھانے نر آو, تھان کہتے ہیں جگہ کو, تھانے نر یعنی جمع تھانا. تھانے نر آو بھائیو ادھم کری, ادھم یعنی ہمت کر کے, شوق سے, خوشی سے مولا کے گھر پہ آو. تھانے نر آو بھائیو ادھم کری, شام رو جمپوا میں آیا جی. میرا شاہ جمپو دیپ میں یعنی ہندوستان میں آیا ہے. جب تختے بیسیں گو, جب تختے بیسیں گو آپ سوامی, چھتر ٹکا مرے شاہ سیر, جب تختے بیسیں گو آپ سوامی, چھتر ٹکا میرے شاہ سر. ودھاو گھڑ امرا پوریاں, ودھاو
गढ़ अमरापुरिया थाने दरियावो भाइयों उधम करी। ऐसा अच्छा गिनान, इतना अच्छा गिनान है लेकिन नहीं मिलता है। दीनदारों, हमारे पीरों ने बहुत ज़हमत उठाई है, बहुत। गिनान के अंदर, दुनिया के अंदर किस तरह रहना, घर संसार किस तरह चलाना, बीवी बच्चों के साथ कैसा रहना, माता पिता के साथ क्या सलूक करना, बिजनेस कैसे करना, ऐसी बातें। और इसके अलावा इतना इल्म दिया है कि जो आदमी साइंस जानता है वो गिनान को समझ के हक्का बक्का रह जाता है। आज साइंटिस्ट जो हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर, यानी ये स्टार्स वगैरह, ये दूसरे प्लैनेट्स हैं, इनके ऊपर टाइम और फासले के हिसाब से जब ये ड्राइंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो आपको पता है, जो आप में से बहुत से ऐसे हैं कि जिन्होंने साइंस सीखी है, ये जो लाइट की स्पीड है 1,86,186,300 माइल्स पर सेकंड है। 186,300 माइल्स पर सेकंड, एक सेकंड में लाइट की इतनी स्पीड है। अभी ये स्पीड को, यानी कि हमें ये कहना है कि एक एरोप्लेन या एक रॉकेट जो है वो 1 घंटे के अंदर 20,000 माइल की स्पीड से जाता है, तो 1 घंटे में 20,000 माइल पहुंचता है। लेकिन जहां करोड़ों माइल की बात होवे तो उसका क्या हिसाब करना। तो साइंटिस्ट ने गई सदी के अंदर एक इक्वेशन निकाली, लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब 186,300 सेकंड में, तो मिनट में क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाई 60, और 1 घंटे में कितना होगा, अगेन मल्टीप्लाइड बाई 60, फिर 24 घंटे में कितना, तो अगेन मल्टीप्लाइड बाई 24 आवर्स, तो मेक ए 1 डे, एंड देन यू मल्टीप्लाई बाई 365.5। ओहो, करोड़ों माइल हो जाते हैं। इसको कहते हैं लाइट स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, और लाइट ईयर। लाइट ईयर में ये लोग कहते हैं कि बाज ऐसे प्लैनेट्स हैं कि 4,000 लाइट ईयर्स लगते हैं उनकी किरणें इधर पहुंचने के लिए। लेकिन 900 बरस पहले किसी साइंटिस्ट को क्या, तो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी ना था। हमारे पीर शम्स ने लाइट ईयर्स का जिक्र अपने गिनानों में किया है, और उसका नाम है तेज वर्ष, क्योंकि इंग्लिश का जमाना नहीं था। तेज वर्ष, लाइट ईयर्स, ये हमारे गिनान की नॉलेज है। हमारे गिनानों ने हमको कहा है, और उसमें खास तौर पे जो एक हमारी बुक है नकलंकी गीता, सैयद इमाम शाह की लिखी हुई है, फुल ऑफ फिजियोलॉजी, फिजिक्स एंड जियोफिजिक्स। जमीन से चांद कितना दूर है, सूरज कितना दूर है, मार्स कितना दूर है, कितने प्लैनेट्स हैं, क्या है, ऐसा इल्म कि अकल दंग हो जाए। लेकिन ये सारा शास्त्र आप अगर पढ़ने बैठो तो आपको पता नहीं लगे। उस्ताद चाहिए पढ़ने के लिए, समझने के लिए। इस सदर दिन माँ बाप गिनान बोलते हैं, और गिनान है कि वीरा पांडवे ते मेरी जारे प्रोथमी, ये पहला पाठ। अब इसके अंदर दुर्योधन वो भंगी को कहता है, ये लोग रात को इधर सोवे तो तुम इसको आग लगा देना। भंगी कहता है, नहीं, मेरे से ये बात नहीं होती, लेकिन मैं अपनी औरत को पूछ लूं कि राजा मारे घरे छे अर्धांगनी। अर्धांगनी 600 वर्ष पहले
कि सदरुद्दीन माँ बाप ने हमारे लिए हमारी सोसाइटी की कैसी चीज रखी है। आज अभी ये वाइफ को कहते हैं हाफ बेटर हाफ, भाई मालूम नहीं कि वर्ष हाफ है कि बेटर हाफ है, लेकिन हाफ है। तो फिर सदरुद्दीन ने तो उस दिन कहा कि मारे घरे छे अर्धांगनी तेने पूछी ने बात करी सत्य जीते पांचे पांडव। हमारी सोसाइटी के अंदर औरत मर्द सरीखे हैं। आज भले ये लोग समझे, लेकिन हमको हमारे पीर ने 600 बरस पहले कहा। और हकीकत में हमारी फैमिलीज के अंदर गैरों से अलग होके हमारी फैमिलीज में, सतपंथियों की फैमिली में औरत मर्द का सरखा हक है। ऐसी बेहिसाब चीजें हैं। गिदानों के अंदर 1,20,600 दम दिन में घटता है। कौन बैठा था नब्स देखने और दम श्वास को गिनने के लिए, लेकिन गिनानों में ये सैयदा इमाम बेगम का गिनान है। 21,600 दम दिन में घटता है रे, अठपोहर में वनजारा तू क्या कमाता है। किस किस तरीके से हमको गिनानों में इल्म दिया गया। और इमाम इधर आएंगे, उसको भी गिनानों के अंदर उसका इशारा किया गया। सैयद इमाम शाह का गिनान है, 13वीं सदीनो कॉल छे मोटो तमे भूली मा जाओ। 13वीं सदी का कॉल क्या था? मौलाना हसन अली शाह माँ बाप इंडिया में 13वीं सदी में आए, लेकिन ये 13वीं सदी इस्लाम की सदी। गिनानों के अंदर भविष्यवाणियां बेहिसाब हैं। किसी को पता था कि ये रिकॉर्ड निकलेंगे, पीरों के जमाने के अंदर रिकॉर्ड बोलेंगे? तो फिर कहते हैं कि दैत क्या करेगा? है जी कागज मंत्री ने दैत पोपट पढ़ा वसे जी। कागज के ऊपर मंत्र के मसाला लगा के जिस तरह पोपट बोलता है ऐसा वो बोलेगा। गारो मंत्री ने दैत गोड़ बनावसे जी, गोड़ न पराब चलावसे जी। आप कभी सिकरीन खाते? ये छोटी सी गोली है, चाय की प्याली में डालो मीठी हो जाती है ना, मगर बनती कहाँ से? डामर में से। तार, ये जो पेट्रोलियम निकलता है उसमें से एविएशन पेट्रोल निकालते हैं और हाई पेट्रोल निकालते हैं, दूसरा पेट्रोल निकालते हैं, केरोसिन निकालते हैं, बाद में ग्रीस निकालते हैं। इस तरह करते करते जो बाकी बच जाता है वो डामर है, टार। इसके अंदर से ये सेक्रीन बनती है। देखो, पीर शम्स का गिनाने लगभग 900 बरस हुए कि ऐसा वक्त आएगा कि डामर में से, यानी ये गारा है ना, गारा मंत्री ने पीर पोपट कहते हैं कि ये दैत का लिंगा उसमें से गुड़ बनाएगा। है जी पानी मंत्री ने दैत गिरत बनावशे जी, गिरत न पराब चलावशे जी। वेजिटेबल का रस निकालते हैं, पानी है ना, फिर कुछ केमिकल डालते हैं और क्या होता है? मार्जरीन, गिरत बन गया। किसी किसी बातें हमको कही है। उड़ने वाले घोड़े का जिक्र किया है, हवाई जहाज का जिक्र है हमारे गिनानों में, मोटरों का जिक्र है। मैं ये क्लास नहीं चला रहा कि आपको सब कुछ एक ही रात में दे दूं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, हमारे गिनान इल्म से भरे हुए हैं। दुनियावी इल्म है, साइंटिफिक इल्म है, रूहानी इल्म है, अगम चेती की चीजें हैं। आप गिनान पढ़ के इबादत में बैठ जाओ, आपको पता लगे कि माँ के पेट में आने से पहले मैं कहाँ था। अरे ये जन्म से पहले मेरा जन्म कहाँ था, और अब मैं मरूंगा, और कब मरूंगा, कहाँ जाऊंगा। तो आने वाले जन्म का भी हमको पता लगता है। पीर तेजे काई ना भूलिया, कोई चीज पीर ने बाकी नहीं रखी। इतना बड़ा शास्त्र है, 72 73 शास्त्र हैं छोटे बड़े, और उसमें लंबे में जो लंबा है
1030 पाठ हैं उसके, मोटो 10 अवतार, 1030 पाठ है। चैतोरिखीसरों के 630 पाठ है, अनंत अखाड़े के 500 पाठ हैं, 500 है, 400 है, 200 हैं। ये बड़े बड़े शास्त्र। आज उसने वो कहानी पर हसन कबीर दिन माई बाप का वो संवाद में से पढ़ा, मेरा दिल चमक उठा कि आज मैं जमात को कहूं कि ये शास्त्र पढ़ो, इसमें देखो इल्म हिसाब बगैर है। मैं आपको एक बात और सैंपल के तौर पे बोलूं, फिर मैं अपनी आवाज बंद करूं। निंदारो, साइंस को पता नहीं है, जब भी ढूंढेंगे तभी पता लगेगा। फिर कहते हैं एक ऐसा पंछी है, बर्ड है, कि वो जमीन पर नहीं रहता, 24 आवर्स उड़ता ही रहता है, और वो जमीन से हजारों माइल ऊपर है, और उसकी जो खुराक है वो फिजा में यानी स्पेस में से उसको खुदा खुराक देता है। उसकी जो मादा है फीमेल, वो अंडा देती है, तो वो अंडा गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है। जो आप में से फिजिक्स पढ़े लिखे हैं उनको ये पता होगा कि कोई भी चीज हम फेंके तो जमीन की जो कशिश है, ग्रेविटी है, वो उस चीज को पुल करती है, और 32 फीट पर सेकंड, वो 32 फीट पर मिनट वो गिरता है। अभी आप ख्याल करो, वो पंछी, उसको पीर ने नाम दिया है अनल पंखी। अनल पंखी बियाशा गगन विच वासा जी। अनल पंखी है, ये सदरदीन का गिनान है। गगन विच वासा यानी वो स्पेस में रहता है। पंखी आसन धारे रख लियो कायमा, बियाशा कल दे जोलियो जी। वो जब ही सोता है तो पांख खुले रख देता है, आस्ते 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 नीचे उतरता रहता है। वो मैं अंडे की बात पूरी कर दूं कि अंडा गिरता रहता है, फ्रिक्शन से गर्म होता है और फिर फूटता है, उसमें से बच्चा निकलता है। वो पंख फैला के गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, यहाँ तक कि जवान होता है या इस लायक हो जाता है कि फिर वो उड़ के ऊपर चले जाता है, जमीन तक पहुंचते नहीं। कैसी कुदरत की बातें हैं। किसी साइंटिस्ट ने आज तक इसका जिक्र भी नहीं किया। हो सकता है कि वो एक्सटिंक्ट हो गए होंगे, जैसे कि हजारों जानवर एक्सटिंक्ट हो गए हैं और हमारे गिनानों के अंदर ऐसे बहुत से जानवरों का जिक्र है, बहुत सी दूसरी चीजों का भी जिक्र है जो गिनान पढ़ने से मिलेंगे। तो ये जो अनल पंखी है, इस तरह इसकी उम्र 100 बरस जितनी होती है। बच्चा पैदा होता है, गिरता रहता है, फ्रिक्शन से अंडा पकता है और उसमें से बच्चा निकलता है, फिर ऊपर चले जाता है। पंखी आसन धारे, पंख खोल के सो जाता है तो गिरता रहता है, गिरता रहता है, लेकिन आस्ते से गिरता है। किसी किसी हमारे पीरों ने हमें चीजें बताई हैं। तो दीनदारों, गिनान पढ़ो। जमातों के अंदर 10-20 गिनान है, वो पढ़े जाते हैं। बाकी तो सब किताबें लाइब्रेरी में पढ़ी हैं। बैठो, कोई एक छोटा सा स्टडी ग्रुप बनाओ गिनान पढ़ने के लिए। उसमें फिर दुनिया की बातें न करो, गिनान पढ़ो। और गिनान पढ़ने के लिए किसी आलिम को बुलाओ कि वो आपको सिखावे कि उसमें से क्या लिखा है। पुराने लफ्ज हैं, समझने मुश्किल हैं, और ऐसे बहुत से गिनान हैं कि जिसके अंदर मिक्सचर है। 24 भाषाओं में 24 डायलेक्ट्स के अंदर पीरों ने गिनान लिखे हैं। फारसी है, उर्दू है, संस्कृत है, प्राकृत है, पंजाबी है, सिंधी है, देवनागरी है, सराइकी है, मराठी है। ऐसी 24 भाषाएं गिनान में मिक्स हैं।
और इन भाषाओं का थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना ही चाहिए। मुझे 24 बरस लगे, पहले मुझे 14 बरस लगे, ज्ञान सारे ज्ञान पढ़े, बहुत सी चीजें समझ नहीं आई। फिर सोचा, उस्तादों के पास गया और दूसरी दफा कुछ वर्षों के बाद मैंने 10 बरस और लगाए। लेकिन सबसे बड़ी रहमत उस मेरे मौला की है जिसे मेरे दिल के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें मुझे बताई। ख्वाब के अंदर मुझे रोशनी दी गई, क्योंकि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान है, तुमको पता नहीं लगे किसी से पूछो, किसी भगत से पूछो, मिशनरी से पूछो, तुम्हें कोई नहीं बताओ, मेरे पास आओ। तो मैंने एक दिन तय किया, सुल्तान मोहम्मद शाह यहाँ थे, 1945 की बात है। एक दिन बैठा था, मीर हसन कबीर दिन का गिनान है, ए भी तय तमें गिनान पढ़ते पढ़ते उसमें आया है जी, अनंत ना मेरा माए 48 करोड़ ते मां 45 ना लेखा नहीं पूछाना, ए भी तइए तमें मेरी अकल गुम। अनंत के मेले में हिसाब बिगड़ के लोगों में 48 करोड़ का लेखा, यानी 48 करोड़ तारे जाएंगे, उसमें 45 का लेखा नहीं होगा तो 3 करोड़ का लेखा होगा। अब भी सदर दिन घटपाट की दुआ में कहते हैं, मैं कल या परसों की दर में आवाज में जिक्र किया है कि 48 करोड़ सती जीव ने तार से 48 करोड़ को सती जीव कहा गया कि जे रिखी सर गिनानी ध्यानी जे न हृदा मां अम्मी जलवसे, जे सत्य धर्म नियम दसवन सुखरी गुरमुखे देतवा। इतनी क्वालिटीज होंगी 48 करोड़ वालों की, तो फिर इसमें 45 का लेखा क्यों नहीं? वो लेखे बगैर छूट जाएंगे। पीर सदर पीर हसन कबीर दिन कहते हैं, हाँ 45 में लेखा नहीं पूछाना, मेरी अकल काम न करे। बहुत से जूने पुराने गिनानों को याद करूं कि इसका कहीं ना कहीं मुझे खुलासा मिले, जो कि गिनानों में एक जगह कुछ ऐसा सवाल है तो दूसरी जगह उसका जवाब है। मैंने तय कर लिया, सब मिशनरियों को पूछा, बाद में मैंने तय किया कि किसी दिन मौका लगा तो मैं इमाम को खड़ा होकर करूंगा, खड़ा तेरा फरमान है, अब मुझे बता। जमात खाने से सुबह वापस आया, सो गया अपनी आदत के हिसाब से, मगर वो जो नींद होती है ना जमात खाने से वापस आके, वो नींद अधूरी होती है, आधी जाग होती है, आधी नींद होती है, और ये इबादत के असर के कारण से मैं एक गत में पहुंच गया, गत जमात के अंदर पहुंच गया। सोनानी दीवियों आगे जगमगे, बैठा त्रिभुवन शाम, जमात खाना घटपाट, रोशनी आती है लेकिन कहां से आती है पता नहीं। मैंने कभी वाइस में ये बात नहीं की, आप नसीबदार हो, आज मैं पहली दफा आपको कहता हूं। मैं अंदर आया तो एक भगत गिनान बोल रहे थे, है जी 5 ना भूलिया 7 में आया। मुझे जवाब मिल रहा है, 5 न भूलिया 7 में आया, 7 न भूलिया 9 में आया, ए 9 न भूलिया 12वां नहीं आया, अनंत माली दूं अवतार। मेरी आंख खुल गई, 5 न भूलिया 7 में आया, 7 न भूलिया 9 में आया, 9 न भूलिया 12वां नहीं, अनंत माली दूं अवतार। ओहो, पहले युग में 15 करोड़ जीव
5 तरी गया, 5 आवागमन, 5 घोर अंधार। अब वो जो आवागमन वाले थे वो साथ में आए, साथ में आवागमन वाले आए 5 पीछे वाले, और 16 करोड़ नवे जन्म लिए। ये हुए 21 करोड़, 5 पुराने हैं, अब 21 करोड़। इसका भी ऐसा हुआ कि 7 तरी गया, 7 घोर अंधारी, 7 आवागमन। घोर अंधारी का मतलब डिटेंशन में, तुम इधर खड़े रहो। 5 तो पास हो गए और 5 को फिर रिपीट कराया, तो 7 न भूलिया 9 में आया, 9 न भूलिया 12 में नहीं, अनंतमली 2 अवतार। तो ये कौन से थे? वो जो डिटेंशन में थे, जो आवागमन में नहीं आए, लेकिन घोर अंधारी। 5, 7, 9 और 12 करोड़ तर गए, 24 करोड़ घोर अंधारी, 36 करोड़ पूरा धर्मी। श्री इस्लाम शाह ने भेटिया 10वें कारण जीव बुलाया, 24 चालिया घोर अंधार। 5, 7, 12, 12, 9, 21 और ये 24, 45 में मेरा दिल खुश हो गया। अब ये 45 करोड़ 4 युग की मार खाई, वो हम लोग बैठे हैं। उन घोर अंधारियों में हम हैं कि गिनान सुनते हैं, समझ नहीं आती, पैसे के पीछे दौड़ते हैं, इबादत भूल गए हैं। ज़ाहिर का दीदार होता है, अंदर अंधेरा है। ये हम घोर अंधारी हो कि 4 युग मार खाई। अब हसन कबीर दिन को अनंत करोड़ का वर दिया, तो ये कहता मौला ये खट्टी छाछ में से मैं मक्खन कैसे निकालूं? जीव हैं हम, मार खाए हुए जीव। फिर कहते हैं खट्टी छाछ, इसमें से मक्खन निकले, यानी इनमें से, इन घोर अंधारियों में से मैं मोमन बना सकूं? तू इसमें मक्खन डाल, मतलब कि तू रहम कर कि 1 सेंट करे, सारा रुपया दे दे, बस इतनी तू रहम कर कि कोई ऐसा कर दे तो तू उसका सजदा कबूल कर दे। इसलिए जब एक क़यामत का दिन हिसाब का पूरा होने का आएगा, तो फिर हसन कबीर दिन गले में रस्सा डाल के हाथ जोड़ के कहेगा मौला अपना वादा पूरा कर। ये जो 45 करोड़ ये जो घोर अंधारी हैं, इन्होंने 4 युग की मार खाई, दुख उठाए, अब तो इनको बख्श दे। फिर हसन कबीर दिन की खातिर 45 करोड़ का लेखा नहीं होगा। इसलिए दीनदारों, जब हमारे अंदर किसी की मौत होती है, हाज़िर इमाम का वचन है, उसको सारी मजहब की क्रिया कर्म रस्म रिवाज जो कुछ करते हैं उसको दो, उसके पीछे सलवात पढ़ो, उसके पीछे मजलिसें बनाओ, ये सारी मिलके उसका खाता पूरा करते हैं। एक भी इस्माइली दोज़ख में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इस घर में रहना चाहिए, हज़रत इमाम की दामन पकड़े रहो और आखिरत की चिंता उसके ऊपर छोड़ दो, लेकिन उसका दामन पकड़े रहो। सुबह शाम जमात खाने आओ, इबादत करो, 10 बंदो, नेक अमल करो, बदों से बचो, और जिस तरह वह फरमान करता है इस तरह चलो, तो इंशाअल्लाह आपका कोई बाल बांका नहीं होगा। मौला आपको सुखी आबाद करे, नेक उम्मीदें पूरी करे, 10वें सुकरीत में पूरा रखे, इबादत का शौक देवे, अपनी नवाजिशें देवे, अपनी रहमतें देवे, अपनी बख्शिशें देवे, अपनी बरकतें देवे, दीन और दुनिया की खुशियाँ देवे, ज़मीनी आसमान की सब बलाएं दूर रखे। आपको, आपकी आल औलाद को हमेशा हक के ऊपर, अपने दामन में, अपनी पनाह में, अपनी शनाख्त में और अपने ऊपर ईमान रखने वाले बनाओ। मौलाना हाज़िर इमाम आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, सुखी आबाद रहो।